اب ایک شخص ملا مجھے اور کہنے لگا کہ یہ بتلائیے کہ ایک شخص نے کہا کہ صرف قرآن کریم ہی ہمارے لیے ہے، احادیث نہیں ہے، اس لیے کہ حدیثیں جو ہے 300-400 سال بعد لکھی گئی ہے۔ نوجوان تھا، سمجھنے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی بات ڈال دی کچھ کہنے کے بعد۔ ہم نے کہا قرآن میں تو اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کا مانو رسول اللہ کا مانو، اب کیا کہو گے؟ اللہ کا مانو رسول اللہ کا مانو۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول سے کوئی دشمنی کرے اور مومنین کے راستے سے ہٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے گا اور آخرت میں اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو تمہیں رسول دے دے اسے لے لو، جسے منع کر دے رک جاؤ۔ تو رسول تو دے رہا ہے، قرآن اگر علم ہے تو میرا نبی عمل ہے، قرآن اگر متن ہے تو میرا نبی اس کی تفصیل ہے، قرآن اگر مجمل ہے تو میرا نبی اس کی تفصیل ہے، قرآن اگر ترجمہ ہے تو میرا نبی مفسر ہے، اس کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ بھئی ایک مسئلہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کلیات کو بیان کیا ہے اور پھر نبی علیہ السلام نے احادیث کی صورت میں جزیات کو بیان کیا ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیں گے، فجر کا لفظ ہے، ظہر کا لفظ ہے، عصر مغرب عشاء کا لفظ ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں ملے گا فجر میں کتنی رکعت ہے، آپ کو یہ نہیں ملے گا ظہر میں کتنی رکعت ہے، عصر میں کتنی رکعت ہے، مغرب میں کتنی رکعت ہے۔ آپ کو حج عمرہ اس کے مختصر طریقے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ پھر روزہ ہے، روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں کو کرنا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے جزیات کے طور پر قرآن کریم میں نظر نہیں آئیں گے۔ اس کے لیے آپ کو احادیث کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، نبی علیہ السلام کی عملی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ جب وہ ساری باتیں رکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ واقعی اب میرا دماغ کھلا ہے، اور کچھ لوگ ایسے جال بچھا رہے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جن کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، کیمرے، وہ لوگ لگاتے ہیں اور بس یہ اپنی باتیں، اپنی من چاہی باتیں قرآن کریم کے ایک لفظ کو لے کر بس اسی پر ہی اپنی دکانیں چمکانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پھر قرآن کریم میں 3 آیتوں پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے شراب پر مہر لگائی ہے، 3 آیتوں پہ جا کے۔ پہلی آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حالت میں جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ نشہ، نماز اگر نہیں ہے قریب تو بے شک تم نشہ کرو۔ اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے، کوئی یہ آیت پکڑے اپنی دکانیں چمکائے کہ بھئی ابھی نماز کا وقت نہیں ہے، میں شراب پی سکتا ہوں، تو وہ تو یہ دلیلیں قائم کرے گا، اس کے سامنے تو یہ آیت ہے۔ پھر دوسری آیت کوئی پکڑ لے اور کہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اے پیغمبر یہ آپ سے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو کہہ دیں کہ یہ نقصان ہے، گناہ ہے، لیکن فائدہ بھی ہے۔ اب وہ کہ نقصان کی طرف میں نہیں جاتا، میرا ذہن صحیح ہے، میری نیت صحیح ہے، میرا ارادہ صحیح ہے، میں جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہوں گا، جسم کے لیے بہت فائدہ ہے، میں اس کے فائدے کے لیے، کھانسی کے لیے استعمال کروں گا۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اب یہ نفع کی چیز کی آیت پر اپنی نظر ٹکا کر بیٹھ جائے اپنی دکان چمکانے کے لیے اور کہے کہ بس اس میں تو یہ ثابت ہے۔ بھئی آپ تیسری آیت پہ آئے ہیں۔ عرب کا ماحول ایسا تھا کہ شراب ان کی گھٹی سے نکالنا بڑا مشکل تھا۔ بچے جو ابھی دنیا میں آتے ہیں ان کو بھی گھٹی پر وہ لوگ شراب پلایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتدریج آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے اس طرح نکالا کہ نماز ہو تو نہیں پیو، پھر کہا کہ گناہ بھی ہے بچو، پھر اس کے بعد اللہ نے ڈائریکٹ کہا انما رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی کرتوت ہے، شیطانی حرکت ہے، لہٰذا اس شراب سے اور جوئے سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ اپنی دکانیں چمکاتے ہیں۔ کوشش کریں جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، جس محلے میں، جس مسجد کے ساتھ آپ ٹچ ہیں، وہاں کسی بھی عالم دین کے ساتھ واسطہ اور رابطہ لازمی رکھیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مسئلہ رکھنے کی کوشش کریں،
کیونکہ جان سے زیادہ ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ جہاں ڈاکٹر ضروری ہے وہاں عالم بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر ہماری مریض بیماری کو دیکھے گا، علاج کرے گا تاکہ ہمارا جسم صحیح چلے، اور عالم جو نفس چیک کرے گا تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ اور ایمان جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ جان چلی گئی تو چلی گئی، ویسے بھی جانا ہے، لیکن ایمان چلا گیا تو نہ قبر میں سکون، نہ حشر میں سکون، نہ پھر اور آگے مقام میں سکون ملے گا۔